رمضان سارے مہینوں کا سردار۔ اس ماہ میں اللہ پاک ڈھیروں ثواب سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ چاہت رکھنے والوں کے لیے خیر ہوتی ہے، برکات ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اس مہینے کو تمام مہینوں پر فوقیت دیتا ہے۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیگر تمام امتوں پر فضیلت دی گئی اور اس امت کو پورے مہینے کے روزے عطا کیے گئے۔ ماہ رمضان کی ہوئی کوشش قابل قدر ہوتی ہے اور مومن اس مہینے میں نیکیوں سے مزین ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، کسی کے حق میں گواہی دیتا ہے، کسی کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان رحمت کا مہینہ، رمضان بخشش کا مہینہ، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ، رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے اور یہ برکت والی رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ ماہ رمضان میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز دوسری نماز تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کے لیے کفارہ ہے سوائے 3 گناہوں کے۔ نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 سنت کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، نمبر 3 سودا منسوخ کرنا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانا، اور سودا منسوخ کرنا یہ ہے کہ کسی شخص سے سودا کرنے کے بعد تلوار نکال کر اس سے لڑنے کھڑے ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اسی مبارک مہینے کا قرآن میں نام آیا، اسی مبارک مہینے میں اسلام کو فتوحات حاصل ہوئیں۔ ماہ رمضان میں نیکیوں کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ پاک نے ایسے اعمال مقرر فرمائے سبحان اللہ جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ رمضان المبارک میں مختلف قسم کی عبادات کثرت سے بجا لاتے۔ مثلا آپ خوب صدقہ و خیرات فرماتے، قرآن پاک کا جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے، آپ اعتکاف بجا لاتے۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے اس کے جزا میں خود دوں گا، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ سبحان اللہ، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ پاک کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، عبادت کرے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے شب قدر میں قیام کرے گا یعنی عبادت کرے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔